محمد اسلم نقشبندی صاحب رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آزاد کشمیر ضلع راولپنڈی اسلام آباد کے جملہ ذمہ داران و کارکنان، اگر میں سب حضرات کا نام لوں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ میں آج کی اس عظیم الشان عرس پاک کی محفل منعقد کرنے پر ناموس رسالت کے عظیم مجاہد ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی غازی صاحب کے برادران اور آپ کے صاحبزادہ صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہمیں شرکت کا موقع عطا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج راولپنڈی اور اسلام آباد کی فضاؤں میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اس انداز سے گونجا ہے اور عالم کفر کو یہ پیغام دیا ہے کہ قبلہ امیر و مجاہدین کا مشن جاری و ساری رہے گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہمارے تحریک کے ساتھیوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے اور آج کے اس استقبال پر بالخصوص راولپنڈی کے جتنے بھی ہمارے ذمہ دار اور کارکنان ہیں انہیں جتنی بھی مبارکباد پیش کی جائے یہ بڑی کم ہے، کیونکہ یہ خالصتاً ایک مقامی استقبال کا پروگرام تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے جلسے بھی بڑے کامیاب ہیں، جلوس بھی کامیاب ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کا وہ نعرہ ہے ہمارے پاس جو غازی صاحب نے پھانسی کے پھندے پہ جھولنے سے پہلے لگایا تھا، اور یہ وہ نعرہ ہے اور یہ وہ جماعت ہے جس کا علم غازی صاحب کے والد گرامی خود تشریف فرما، انہوں نے خود فرمایا کہ یہ جھنڈا میں خادم حسین رضوی صاحب کو دے کر آیا، اور قبلہ امیر مجاہدین نے پھر اس کا حق ادا کیا کہ غازی صاحب نے اگر جھنڈا میرے ہاتھ میں تھمایا ہے تو میں اس کا حقدار ہوں، اور آپ نے پھر اس کا حق ادا کیا۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ غازی صاحب کا مشن ہے، قبلہ امیر مجاہدین کا مشن ہے، اور انشاءاللہ قبلہ امیر مجاہدین کے صاحبزادے ہمارے قائد ہمارے مرکز یمین ان کی قیادت میں ہم نے ناموس رسالت پر پہرے داری کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اور ہر نماز پر اس کا پہرا ہم نے دینا ہے۔ اور میں یہاں پر اپنے قائد محترم اور جماعت کے ذمہ داران کی موجودگی میں اور ایک شہید ناموس رسالت کے مزار پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر یہ انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جھوٹے سیاستدانوں کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ہم چور دروازے سے نہ اقتدار لینے کے قائل ہیں نہ جلسہ کرنے کے قائل ہیں۔ دھرنا جس دن دینا ہوا، جس دن مارچ کرنا ہوا، قبلہ امیر مجاہدین کے دربار سے شروع کریں گے، جب میں روکنا ہوا تو روکنا۔ کہ آپ نے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیوں کیا؟
اس لیے ہم نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور ہمیں اپنی ذات پر بھی کوئی گھمنڈ نہیں. اللہ معاف کرے قبلہ امیر مجاہدین کہتے تھے کہ جب کوئی کامیابی ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. آج لیاقت بات سے چلے ابھی ہم وارث خان تک پہنچے. میں نے پیچھے دیکھا دنیا ہی دنیا تھی. میں نے اسی وقت رب کا شکر ادا کیا کیونکہ ایک ضلع کا پروگرام تھا اور اتنی مخلوق لحاظ پاکستان کی کام نہیں. یہ صرف ضلع راولپنڈی والے وہ لوگ آئے جو اپنے قائد کا پہلی بار شہر میں آنے پر استقبال کر رہے تھے. اس لیے احمد رات نے محنت کرنی ہے اور چونکہ الیکشن کے پروسیس میں بھی ہم شریک ہیں. اب یہ نہیں حضرت صاحب یہاں پنڈی میں ہمارے ساتھ کمپین کرتے رہیں اور جب باری آئی ووٹوں کی تو جناب آپ کا ووٹ نہیں ہو جی میں نے تو کشمیر میں ووٹ بناؤں یہاں ووٹ ہی نہیں. پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اپنے ووٹ بنائیں. جتنے علماء کرام ائمہ مساجد اور آزاد کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں یہاں ان کی عارضی رہائش ہے. آپ 2 ووٹ دے سکتے ہیں. ایک آزاد کشمیر کا الیکشن ہو تب ایک پاکستان میں. آج ہی پتہ جہاں کا لکھے مستقل کشمیر کا لکھا رہے یہاں کا ووٹ ڈالیں. آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو. آپ کا ووٹ حضور کی ختم نبوت اور ناموس سے رسالت کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں آج ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کرو. اگر ایک MNA بھی ہمارا اسمبلی میں ہوتا وہ خود اٹھ کر یہ قرارداد پیش کر سکتا تھا. لہذا ہم نے اس لیے آپ کو کہتے ہیں آپ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ قبلہ امیر مجاہدین ٹاکس صاحبزادہ محمد سعد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی قیادت میں تحریک مزید آگے چلے گی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنے